پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے پر اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کا الزام عائد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہمارے اراکین کو کروڑوں روپے کے عوض خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ان کے اراکین کو کروڑوں روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ لاہور سے تفصیلات حاصل کریں گے، بیورو چیف سلیم شیخ اور طارق خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے طارق خان سے اپڈیٹ لیتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اس میں ایک پٹیشن بھی آج دائر کی گئی ہے۔ طارق خان، آج کیا اپڈیٹ ہیں؟ اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے اپڈیٹ دی تھی۔ طارق، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو اس کیس کے حوالے سے جو آج پٹیشن دائر ہوئی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ طارق تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف لاہور ہیں۔ سلیم، جس طرح سے سچویشن دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی اور جو مخالفین ہیں نون لیگ، دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر میں اس کی سماعت بھی متوقع ہے۔ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، صورتحال جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ پنجاب میں خراب ہونے جاری ہے، کیونکہ اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے پاس جو مشترکہ طور پر امیدوار، یعنی ان کے پاس جو ایم پی اے تھے، ان کی تعداد 188 تھی، اور ایک ایم پی اے نے گزشتہ رات جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفیٰ دینے کے بعد جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے پاس 187 ووٹ رہ گئے ہیں، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ اگر یہی گنتی کو دیکھا جائے تو ایک ووٹ ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ نوٹوں کی بوریوں کی منہ کھل گئے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے اراکین ہیں ان کو خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی الزام لگانا ہے کہ 30 سے 50 کروڑ روپے فی رکن اسمبلی کو جو ہے وہ پیشکش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو ہے وزیر پنجاب کے انتخاب کا حصہ نہ بن سکے۔ دوسری طرف اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی نوٹوں کی پیشکش نہیں کی، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ایک رکن نے استعفیٰ دے دیا اور اس پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے دو اراکین، ایک فیصل نیازی اور ایک جلیل شرپوری، استعفیٰ دے کر گئے ہیں، تو ہم نے تو یہ الزام نہیں لگایا کہ پی ٹی آئی یا عوامی لیگ کی طرف سے ان کو پیسے دیے گئے ہیں اور ان کے استعفے جو ہے منظور کروائے گئے ہیں۔ اور تاہم جو ہے مسلم لیگ نون بہت کانفیڈنٹ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب کل ہونے جا رہا ہے اس میں ہم جیت جائیں گے۔ لیکن سلیم، کیوں کانفیڈنٹ ہے؟ اگر نمبرز کی بات کریں، آن جیسے ابھی آپ نے بتایا قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے نمبرز اگر مشترکہ طور پہ دیکھیں تو 186 ووٹ چاہیے، ان کے پاس 187 ہیں، نون لیگ کے پاس یہ برتری نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ان کی حکمت عملی ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں گزشتہ رات جو ہے جہاں مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس ٹھہرے ہیں وہاں رات کے تک اس ہوٹل میں رہا ہوں، اور وہاں پر جو ہے چند اراکین سے میری بات بھی ہوئی ہے، ان کا ہم نے ویڈیو پیغام جو ہے وہ اپنے آئی ٹی وی کے ناظرین کو بتایا۔ اس میں خلیل طاہر سندھو ہیں جو کہ چیف ویپی ہیں اور مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں فیصلہ آباد سے، تو ان کا یہ کہنا تھا، بڑے کانفیڈنٹ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم 22 تاریخ کو سرپرائز دیں گے اور ہم کوئی ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہیں کریں گے جس سے جو ہے وہ بعد میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں تو 22 کے بعد بھی جو ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہیں گے۔ لیکن سلیم، پھر اس خیال کو تو مزید تقویت ملتی ہے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے اراکین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کروڑوں روپے آفر کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تو بات میں کہیں نہ کہیں وزن ضرور نظر آتا ہے ان کی۔ جی دیکھیں، بالکل بات میں وزن آتا ہے۔ آج میری دوسرے دو جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ایک فیاض الحسن چوہان اور مسرت جمشید چیمہ، ان سے بھی بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر، اور تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو نمبر گیم ہے 187 وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، کوئی ہمارا نمبر جو ہے وہ کم نہیں ہوا ہے، اور تمام کے تمام اراکین ہمیں ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اراکین ہیں ان کو پرکشش مراحل کی جو ہے آفرز کی جا رہی ہیں، اور اسی لیے آج جو ہے عمران خان لاہور آ رہے ہیں، اور لاہور آ کر انہوں نے 2 دن اپنا ڈیرا یہاں پر لگانا ہے۔ اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے، چودھری پرویز لائی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے کیا کمی کوتاہی ہیں ان کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آج جو ہے مقامی ہوٹل میں جو ہے وہ
ایک ان کا اجلاس بھی ہوگا عمران خان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور اس میں بھی جو ہے اراکین اسمبلی نے بسوں کے ذریعے ہی شرکت کرنی ہے، اور وہاں جا کر بھی جو ہے وہ گنتی پوری دیکھی جا سکتی ہے کہ آیا پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 187 نمبر ہیں وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن جو مسلم لیگ نون کا کانفیڈنس ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ اطلاع دے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس بار پر پر امید ہے کہ وزیر پنجاب حمزہ شہبازی رہیں گے۔ سلیم، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ طارق خان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے تازہ ترین اپڈیٹ لیتے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ طارق بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں، کیا ہیئرنگ اس کی شروع ہو چکی ہے؟ جی، کیونکہ کل پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، زینب عمیر ہیں ایم پی ہیں تحریک انصاف کی، ان کی جانب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں وزیر پنجاب کے اس حوالے سے، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے، جو عمران اسمبلی ہیں ان کو خریدا جا رہا ہے، لہٰذا الیکشن جو ہے شفاف کرانے کے حوالے سے احکامات دیے جائیں۔ آج متفرق درخواست ایک اور دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے 3 ممبران اسمبلی ہیں جن کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی ہے، اور ان تینوں ممبران اسمبلی نے اپنے جو حلف نامے ہیں وہ اور وہ ہائی کورٹ میں آج جمع کروائے ہیں، جن میں غضنفر علی چھینا ہیں، محمد عامر عنایت ہیں اور سردار شہاب الدین ہیں۔ یہ 3 ممبران صوبائی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے، اور انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ ہیں ان سے انہوں نے بات کی اور ان کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو خریدنے کی کوشش کی اور اپنے حق میں ووٹ دینے کی کوشش کی کے لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 30 سے 40 کروڑ روپے کی آفر بھی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ کیس جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں ہے زیر سماعت۔ کچھ دیر کے لیے اس میں وقفہ ہے اور جس کے بعد یہ کیس دوبارہ سے اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اچھا طارق، یہ بتائیے گا جس طرح سے 3 آج ایفیڈیوٹ جمع کرائے گئے ہیں، بیان حلفی جمع کرائے گئے ہیں اور متفرق درخواستوں کو ملایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کوئی ایویڈنس بھی شیئر کیا گیا ہے یا خالی یہ بیان حلفی ہے؟ جی، صرف بیان حلفی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے، نہ آڈیو یا ویڈیو میں اس قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ نہیں ہے، صرف ان کے بیان حلفی ہیں تینوں ممبران اسمبلی کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں عطا تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ 3 ممبران اسمبلی نے اپنے حلف نامے جو ہیں وہ بطور ایویڈنس جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں، اور عدالت سے استدعا کیا ہے کہ کیونکہ ان کے پولیس کی جانب سے ممبران اسمبلی کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تحفظات جو ہیں یہ تحریک انصاف کی جانب سے ہیں دائر کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ شفاف الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ حکومت اقدامات کرے اور عدالت جو ہے اس حوالے سے اپنے آرڈر جو ہے وہ جاری کرے۔ تو یہ 3 حلف ناموں کے علاوہ ابھی تک کوئی سامنے ایویڈنس جو نہیں ہے، ان 3 حوالے سے جو ہے عدالت اس پر ابھی دوبارہ سے سماعت کرے گی، تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عدالت اس میں مزید کیا کیا پوائنٹ جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں اور کیا سوالات کے کیا جوابات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا، جیسے عدالتی کارروائی شروع ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان موجود ہے ریکارڈ کے اوپر۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو اپوزیشن کے 5 ارکان غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اپوزیشن نے کافی زیادہ شور شرابہ بھی کیا، اس کو ایک تھریٹ کنسیڈر کیا، تو کیا اس بیان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اس ایپلیکیشن کے اندر؟ نہیں، کیونکہ اس بیان میں کیونکہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی ہے، تو اس میں اس قسم کا کوئی بھی جو بیان ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوئی دائر نہیں کیا گیا۔ ہاں، کیونکہ جو درخواست دائر کی جاتی ہے اس میں صرف اپنے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کیا دھمکیاں دی گئی ہیں، کس طرح کے اس میں جو بتایا گیا خاص طور رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو دھمکیاں ہیں وہ ہیں عطا تارڑ کی جانب سے جو خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، اس قسم کے الزامات جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں جو تحریک انصاف نے لگائے ہیں، اور ان کی استدعا ہے کہ فیئر الیکشن کروانے کے لیے ضروری کہ عدالت احکامات جاری کرے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ پولیس اس کو جو ہے انوالو کیا جا رہا ہے اور ممبران کو روکا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کل جو ہے انتخابات میں نہ پیش ہوں اور وہ نہ کریں۔ اس طرح اگر ہم کریں کہ جو تحریک انصاف کے مسعود ایم پی ہیں، ایک انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، تو وہ ایک گیم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور دیکھیں کہ کل انتخابات کے ہمیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب عدالت جو ہے اس حوالے سے مزید اپنا فیصلہ جاری کرے گی کہ انتخابات کس طرح کس کے جو زیر سایہ جو ہیں وہ کروائے جائیں تاکہ فری اینڈ فیئر ہوں۔ ٹھیک ہے طارق، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے، آپ سے سماعت کا مزید بھی احوال جانیں گے جب یہ اس میں مزید اپڈیٹ آئیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ، بیورو چیف لاہور ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سلیم، جس طرح سے سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ متفرق درخواستوں کو جمع کرایا گیا ہے، ساتھ میں 3 بیان حلفی جمع کرائے گئے ہیں، ایویڈنس کوئی شیئر نہیں کیا گیا ساتھ میں، تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جو ایویڈنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک نیب میں بھی پراپر پیش نہیں ہو سکے کہ جہاں پر کہا جاتا تھا کہ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، تو یہ تو ابھی ایک ٹیلی فون میں کنورسیشن جو ہے وہ باہر آئی ہے، اور پھر سوچا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایسا کوئی اقدام کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اور یہ ٹیلی فونک کنورسیشن بھی وہ ہے جو وہ یہ خود بیان حلفی میں بتا رہے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. ہاں جی، تو اس کا پھر پراپر فرانسک ہوگا، فرانسک ہونے کے بعد جو ہے وہ گواہوں کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو ہے پھر اس پر کوئی اقدام ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ عدالت ہے، عدالت کے پاس ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی حکم جاری کر سکتی ہے. لیکن اگر ویسے قانون کی زبان میں اس کو دیکھیں تو اگر آج درخواست دائر ہوئی ہے تو آج ہی آج میں کچھ ہونا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن اس میں عدالت کی طرف سے جو ماضی میں روٹین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایسے اقدامات ضرور ہوتے ہیں کہ اس پروسیس کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ کسی پارٹی کو جو ہے اس کا نقصان نہ ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کے لوگوں کی شرکت کی جا رہی ہے، تو اسی طرح جو ہے ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کوئی ایسا ہی اقدام کر دے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ایویڈنس ہونے چاہیے. لیکن ابھی تک جو بتائیں نون لیگ کی طرف سے انہوں نے کوئی ایسا کلیم نہیں کیا. لیکن یہ بات اچھا سلیم، اس حوالے سے وزیر داخلہ نے ایک بات کی ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، خبر بھی اس کی لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو 2 MPs گئے ہیں انہیں بھی 10-10 کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے. تو نون لیگ کی طرف سے بھی الزام تو لگ رہا ہے. وہی بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس الزام ضرور ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس ایسی موجود نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہیں تو شیخ رشید کی جو آڈیو ہے اس کو وہ ایویڈنس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. لیکن ان کی نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جب اگر الزامات لگیں گے تو یہ کیس کافی آگے تک جائے گا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو وزیر پنجاب کے انتخاب کا معاملہ ہے، اگر انتخاب ہو بھی جائے اور دونوں میں سے کوئی ایک شخص چاہے حمزہ شہباز یا پرویز رائی وزیر پنجاب بن بھی جائیں، لیکن ان کو آنے والے جو وقت ہے اس میں تھوڑی سی مشکلات ضرور کرنا پڑیں گی. کیونکہ ایک طرف تو دونوں کے پاس نمبر کے تقریباً پوری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر حمزہ شہباز بنتے ہیں تو پی ٹی آئی کا تو یہ سٹانس ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں، تو پھر پنجاب میں جو ہے وہ حکومت چلنی ذرا مشکل ہو جائے گی. اور اگر حمزہ شہباز آتے ہیں تو جو اپوزیشن ہوگی مسلم لیگ نون، ان کا بھی یہ سٹانس نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ نئی بنے اور نئے انتخابات ہوں. پھر دیکھنا یہ ہے کہ پرویز رائی کی حکومت جو ہے وہ کس طرح چل رہی ہے. پنجاب میں الیکشن کی صورتحال، پنجاب کے انتخابات کے لیے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ، اور ان کے ساتھ موجود تھے طارق خان. آپ دونوں کا فی الوقت بہت شکریہ.